السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے گئے، باب نمبر 32، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ تھا۔ پھر ان سے روح کے بارے میں طلب کرنا، وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کے جواب دے دیے اور ان کا واقعہ بتا دیا، اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بتا دیا، تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ یہ 3 سوال لے کر واپس مکہ آئے، اور قریش نے کہا، ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ ان سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ ان کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالوں کے جواب بتا دیں۔ اور ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ نے ان کے سوالات سن کر فرمایا، میں ان سوالات کے جواب تمہیں کل دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کہا، اور انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ کچھ ٹائم ہوا، وہی نازل نہیں ہوئی۔ آپ غمگین ہوئے، پریشان ہوئے۔ کفار میں جو ہے افواہ پھیل گئی کہ محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ۔ لوگ ان کے پاس پہنچے، اور ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی تھی۔ اس نے بھی یہ الفاظ کہے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت ناگوار گزر رہی۔ آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبرائیل سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو احکامات ملے، وہی نازل ہوئی، اور آپ کسی کی نسبت یوں نہ کہجیے۔ آپ سے بتایا گیا، جب جبرائیل علیہ السلام دیر سے نازل ہوئے، آپ کی بارگاہ میں جب وحی لے کر حاضر ہوئے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی، اور سورہ کہف کی آیتیں نازل ہوئی، اور ترجمہ یہ ہوا کہ مطلب یہ تھا کہ جب آپ کہیں آئیں، آئندہ وقت میں یہ کام کروں گا۔ تو عزیزان دوستو، پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے جیسے ہی گفتگو شروع کی، اسی موقع پر وہی دیر میں اسی بنا پر ہوئی تھی۔ آپ انشاءاللہ جبرائیل سورہ کہف لے کر جب آئے آپ کی بارگاہ میں، تو ان سے پوچھا، جبرائیل تم اتنی مدت میں میرے پاس آنے سے رکے رہے؟ اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی، غمگین ہو گیا تھا۔ جواب میں حضرت جبرائیل نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی، تو اصحاب کہف کی تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہیں، وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کا ہے۔
قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا اور بہت ظالم بت پرستی کراتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی۔ یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ تھلگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ اب یہ آپس میں گھل مل گئے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا۔ اس نے انہیں ڈرایا، دھمکایا اور کہا اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی راحت مہیا فرما دے گا۔ بس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرک غار کے منہ تک آنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ اس واقعے میں بھی چند روایت میں تفصیل اسی طرح ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح شام دھوپ آتی جاتی ہے، اور یہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ یقینی طور پر کسی کو نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ نے انہیں کروٹیں بدلواتا رہا۔ ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ اللہ نے جس طرح اپنی قدرت کا معاملہ اپنی قدرت کا کاملہ سے انہیں سلا دیا، اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 32۔ ملتے ہیں باب نمبر 33 میں۔ آپ کو پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔